دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وٹ از لٹریچر اینڈ وٹ آر امپورٹنٹ ٹائپس آف لٹریچر. ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو کے 4 حصے ہوں گے. نمبر فرسٹ، انالیسز آف دا ورڈ لٹریچر. نمبر سیکنڈ، ڈیفینیشن آف لٹریچر اینڈ ڈیفینیشن آف امپورٹنٹ آتھرس. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی طرف سے بھی ایک ڈیفینیشن دیں گے. پارٹ نمبر تھرڈ، ٹائپس آف لٹریچر. اور پارٹ نمبر 4 میں ہم اس کو پھر کنکلوڈ کریں گے، یعنی کنکلوژن. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو پارٹ نمبر فرسٹ سے. اور پارٹ نمبر فرسٹ ہے انالیسز آف دا ورڈ لٹریچر. تو دا ورڈ لٹریچر از ڈیرائیوڈ فرام دا لیٹن ورڈ لیٹرا وچ مینس رائٹنگ فارمڈ ود لیٹرس. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ لٹریچر لاطینی زبان لٹرا سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے وہ لکھائی جو کہ حروف کی مدد سے کی گئی ہو. ٹھیک ہے، لیٹرز کہتے ہیں حروف کو. تو دس از اے ویری براڈ میننگ آف لٹریچر بیکاز ان اٹ ایوری کائنڈ آف رائٹنگ از انکلوڈیڈ. اب یہ جو ڈیفینیشن ہے یا یہ جو انالیسز ہے یا یہ جو میننگ ہے کہ لیٹرز کی مدد سے جتنی لکھائی کی گئی ہو اس کو ہم لٹریچر کہیں گے. تو یہ ایک بہت براڈ میننگ پر رکھتی ہے اور اس کے اندر تمام قسم کی رائٹنگ جو ہے وہ شامل ہے. وی کین سے اٹ از اے براڈ ویو آف دا ورڈ لٹریچر. ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ لٹریچر کی ایک وسیع نقطۂ نظر سے اگر ہم بات کریں تو لٹریچر اس کو کہیں گے. اچھا جی، یہ تو ہو گیا پارٹ نمبر فرسٹ، انالیسز آف دا ورڈ لٹریچر، جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حروف کی مدد سے جو لکھائی کی گئی ہو اس کو لٹریچر کہتے ہیں. اب آتے ہیں ہم پارٹ سیکنڈ کی طرف، جو کہ ہے ڈیفینیشن آف لٹریچر، اور جو اہم آتھرز ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ڈفرینٹ رائٹرز ہیو گیون ڈفرینٹ ڈیفینیشن آف لٹریچر. یعنی جو مختلف رائٹرز ہیں انہوں نے لٹریچر کی مختلف ڈیفینیشن پیش کی ہے. سم ڈیفینیشن آف لٹریچر آر، اور اس میں سے جو کچھ ڈیفینیشن ہے لٹریچر کی وہ یہ ہے. Hudson says that literature is a vital record of what men have seen in life, what they have experienced of it, what they have thought and felt about those aspects of it. یعنی ہڈسن کہتا ہے کہ ادب ایک اہم ریکارڈ ہے ان تمام چیزوں کا جو انہوں نے زندگی میں دیکھی ہوں، جن جن چیزوں کو انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہو، یعنی ذاتی طور پر ان پر جو کچھ گزرا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے جو کچھ سوچا ہوتا ہے، محسوس کیا ہوتا ہے ان چیزوں کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں، تو اس کو ہم لٹریچر کہیں گے. اس طریقے سے نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے، اکارڈنگ ٹو رابرٹ فراسٹ لٹریچر از اے پرفارمنس ان ورڈس. رابرٹ فراسٹ کے مطابق ادب الفاظوں کی اداکاری ہے. یعنی الفاظوں کو مختلف طریقوں سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کے عمل کو اس نے لٹریچر کا نام دیا ہے. اس طریقے سے نیکسٹ جو رائٹر ہے ولیم جے لانگ. ولیم جے لانگ سیز دیٹ لٹریچر از دا ایکسپریشن آف لائف ان ورڈس آف ٹروتھ اینڈ بیوٹی. یعنی ولیم جے لانگ کہتا ہے کہ ادب موزوں اور خوبصورت الفاظ کو استعمال کر کے زندگی کے اظہار کو کہتے ہیں. یعنی جب زندگی کے اظہار کے لیے آپ موزوں اور خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے لٹریچر. نیکسٹ جو رائٹر ہے وہ ہے آسکر وائلڈ. اکارڈنگ ٹو آسکر وائلڈ لٹریچر آلویز اینٹیسپیٹس لائف. اٹ ڈز ناٹ کاپی اٹ بٹ مولڈز اٹ ٹو اٹس پرپز. یعنی آسکر وائلڈ کہتا ہے کہ ادب ہمیشہ زندگی کی پیش بینی کرتی ہے. پیش بینی کا مطلب ہے زندگی میں آنے والے تمام واقعات کو پہلے سے بتاتی ہے، یہ زندگی کی نقل نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ لٹریچر ڈز ناٹ کاپی اٹ. ٹھیک ہے، یعنی لٹریچر جو ہے وہ زندگی کی نقل نہیں ہے بلکہ اپنی مقصد حاصل کرنے کے لیے زندگی کو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مولڈ کرتی ہے، یعنی اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ دیتی ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی تمام ڈیفینیشن، اور یہ تمام ڈیفینیشن ایسے ہیں جن کو ہم کئی ایک طریقوں سے کرٹیسائز کر سکتے ہیں. اس میں کئی ایک پوائنٹس ہے جس کو ہم نکال سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لٹریچر ایک بہت وسیع ٹرم ہے. اب ان تمام ڈیفینیشن کو اکٹھا کر کے اور اپنی طرف سے اپنا خیال اور سوچ استعمال کر کے ہم لٹریچر کو اپنے طریقے سے اس طرح اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ لٹریچر از این آرٹسٹک اور انٹلیکچوئل ورک آف آرٹ. It can be oral, visual or written work. یعنی ادب لکھی ہوئی حالت میں ایک جمالیاتی یا خیالی کوشش کا نام ہے. یہ زبانی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، اس کو نظر سے بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، اور لکھی ہوئی حالت میں بھی یہ ہو سکتی ہے. It is one of the fine arts like painting, dancing and music etc. which gives us aesthetic pleasure.
यानी लिटरेचर क्या है, ये पेंटिंग, डांसिंग और मौसीकी की तरह एक फ़ाइन आर्ट है। फ़ाइन आर्ट का मतलब ये है कि ये हमें जमालियाती खुशी देती है, एस्थेटिक प्लेजर हमें देती है, हमारे सेंसेस को ये खुश करती है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम other written works because it gives us aesthetic pleasure. When there is no aesthetic beauty in a written work, it will not be considered as pure literature. یہ دوسری لکھی ہوئی کوششوں سے یا دوسری قسم کی لکھائی سے اس لیے مختلف ہوتی ہے کہ یہ ہمیں استھیٹک پلیجر دیتی ہے. جب ایک قسم کی لکھائی میں استھیٹک بیوٹی نہیں ہوتی اس کو ہم پیور لٹریچر میں خیال نہیں کریں گے. تو امید ہے آپ کو اب لٹریچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آتے ہیں پارٹ نمبر 3 کی طرف جو کہ ہے ٹائپس آف لٹریچر. There are many types of literature, but the most important types of literature are poetry, prose, drama, novel, fiction, non-fiction and folk tale. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب کے کئی ایک اقسام ہے جن میں سے سب سے اہم یہ ہیں. شاعری ہے پوئٹری, ٹھیک ہے, اور پروز ہے جس کو نثر کہتے ہیں, ڈراما ہے, ناول ہے, فکشن ہے, نان فکشن ہے. فکشن داستان کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور فوک ٹیل ہے. فوک ٹیل یعنی جو روایتی قصے ہیں, ہر قوم کے اپنے قصے ہوتے ہیں, تو یہ اس کے اندر شامل ہیں. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں لاسٹ پارٹ کی طرف اور اس ویڈیو کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. تو لاسٹ پارٹ جو ہے وہ ہے کنکلوژن. تو اس میں ہم اس کو اس طرح کنکلوڈ کریں گے کہ ان شارٹ وی کین سے دیٹ لٹریچر از اے براڈ ٹرم اینڈ کین ناٹ بی ایکسپلینڈ ان اے فیو لائنس اینڈ ڈیفینیشنس. یعنی مختصراً یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لٹریچر ایک بہت وسیع ٹرم ہے اور ایک ڈیفینیشن میں اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. کئی ایک لائنز میں اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے یا کئی ایک ڈیفینیشن میں اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. All the mentioned authors have discussed different aspects of literature. It is open for many interpretations because one definition cannot cover all the aspects. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آتھرز بیان کیے گئے ہیں انہوں نے لٹریچر کی صرف مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے. یہ لفظ یا اس لفظ کی کئی ایک طریقوں سے ہم تشریح کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ڈیفینیشن اس کو کور نہیں کر سکتا. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا, انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.